السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز، دوستو بہنوں بھائیو، اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، سب کے گھروں کو ہنستا بستا رکھے، سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو، طلاق ایک بہت ناپسندیدہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو اس ڈگر پہ چل نکلتے ہیں۔ دوستو، گھر میں رنجشیں، لڑائی جھگڑے تو سبھی گھروں میں ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور وہیں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ گھر ہوں، جہاں پہ گھر بستے ہوں، تو ان کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، ان کو اپنا آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک لڑکی جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، تو وہ اپنا گھر بناتی ہے، تو کچھ مرد کو بھی سوچنا چاہیے، شوہر کو بھی سوچنا چاہیے، اور ساتھ بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی، جو آج کل بہت زیادہ ایشو چلتے ہیں کہ جی لڑائی جھگڑا شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے کہ جی بیوی آگے سے بولتی ہے، بد زبانی کرتی ہے۔ تو میرے اپنے بیٹیوں سے گزارش ہے کہ بیٹی تحمل کا مظاہرہ کیا کریں، پیار محبت کا مظاہرہ کیا کریں۔ اگر ایک شوہر غصے میں ہے تو بیوی چپ ہو جائے، تو اس میں برائی نہیں ہے، اس میں اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ آپ کا ہنستا بستا گھر انشاءاللہ تعالیٰ آباد رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی چیز کی بھی۔ تو دوستو، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گھروں میں باہر کے جو اکساتے ہیں طلاق کے ایشو میں، دوسری شادی طلاق دینے کے لیے اکساتے ہیں، یا مرد میں کوئی ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جو دوسری کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوسری عورتیں اکساتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں تو شوہر بھی راہ راست پہ رہے گا، گھر میں سکون بھی رہے گا، شوہر طلاق دینے پہ نہیں آئے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ طلاق کو ناپسندیدہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے، اور طلاق زبان پہ بھی نہیں آئے گا، اور گھر ہنستا بستا رہے گا، اور کسی کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی ایسا ایشو دیکھیں خاوند میں، تو لڑائی جھگڑے کی بجائے آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ تو دوستو، کرنا یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 کا ایک کچھ حصہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف۔ اگر آپ نے جلد اس کا اثر لینا ہے تو آپ کو دن میں 5 نمازیں ہیں، تو ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں اثر ہوگا۔ اور یہ تب تک آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ چاہے چھوڑ سکتے ہیں، بند کر دیں اس کے وظیفے کو، تو اتنی دیر آپ نے پڑھتے رہنا ہے جتنی دیر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ دنوں کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر ہنستا بستا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔